تو اب آتے ہیں ہم کہ پھر پیروں اور ولیوں کا، پیر اور ولی کیا لوگ ان کے بیعت پاس کرتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ ان کے پاس کیا اتنی ریسرچ ہوتی ہے قرآن کی، یا قرآن سے بات کرتے ہیں حدیث؟ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ ہم نے 3 اطاعتوں کا وہ ذمہ لے لیا اپنے سر، تو اب 3 اطاعتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 3 مختلف کتابیں کنسلٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ پرانی امت تھی جو گزر گئی ہم سے، یہ صرف وہ گواہ تھے، یعنی کہ صحابہ کی بات اگر آپ کریں، اور آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آیت کا، اس آیت کا انکار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو لرن قرآن وِد سلمان کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہمارے ساتھ بطور معاون خصوصی آپ کی اپنی بھابھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ تو السلام علیکم، آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کریں گے قرآن کا مقام یا رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، اور اس گفتگو کے اندر جہاں پہ بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، اور ایک طرح سے یہ ڈائلاگ کی طرح، ایک گفتگو کی طرح، ایک ڈسکشن کی طرح ہم چلیں گے اس کو۔ تو میں اپنے پوائنٹس رکھتا جاؤں گا، آپ اپنی طرف سے جو بھی آپ کو سوال ہیں، جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ رکھتے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج کا جو درس ہے، آج کا جو ہم جس گفتگو کریں گے، یہ ان افراد کے لیے نہیں ہے کہ جو سوچتے ہیں کہ اب دین پہ سمجھ بوجھ کا کوئی کام نہیں ہے، اب عقل سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دین پہ ریسرچ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب ہمیں کسی طرح کی بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ افراد کے لیے درس نہیں ہے، ایسے افراد کے لیے جو کھلا ذہن رکھتے ہیں، صرف ان کے لیے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو خوش آمدید، نہیں تو پھر آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج نزولی ترتیب میں سورہ مزمل، جو کہ تیسرے مقام پہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے، اور وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تو یہاں پہ جو ہم نے جو پوائنٹ میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا ہے جو موجود ہے، جو تمہارے درمیان میں کیا ہے، شاہد ہے، جیسے بھیجا فرعون کی طرف کیا، رسول۔ اب اگر یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو فرعون کی طرف کتنے رسول بھیجے تھے؟ 2، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ یہ دونوں بھائی فرعون کی طرف گئے تھے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں الفاظ کے چناؤ پہ دیکھیں کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسولاً، واحد کا صیغہ، ہم نے تمہارے درمیان میں رسول بھیجا۔ کیسا بھیجا؟ جیسا کہ رسول بھیجا فرعون کی طرف، تو فرعون کی طرف جو رسول ہے وہ بھی واحد کا صیغہ ہے، اور تمہاری طرف جو بھیجا وہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے جو کہ دونوں طرف ایک ہی گئے ہیں؟ ہماری طرف بھی ایک ہی آیا ہے اور ان کی طرف بھی ایک ہی گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں اشارہ ہے ہمارے لیے کہ جو موجود ہے، جو رسول آج بھی موجود ہے، کیونکہ یہ وہ شاہد ہے۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، جو موجود ہو۔ تو ایسا رسول جو موجود ہی نہیں ہے، وہ اس کو موضوع نہیں ہو سکتی اس آیت کا۔ تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیم رسول ہے، ہماری طرف بھی وہی رسول بھیجا اور فرعون کی طرف بھی وہی سیم ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں میں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو رسول کی جو کوالٹی ہے شاہد ہونے کی، گواہ ہونے کی، گواہ ہونے کی، موجود ہونے کی، وہ جو صفت ہے وہ دونوں طرف ہے۔ مطلب جو ہماری طرف رسول بھیجا ہے وہ ابھی بھی ہے، اور وہ گواہ ہے، ہاں، تب بھی گواہ تھا، ویسا ہی جیسا کہ گواہ موسیٰ نے فرعون کی طرف لے کے گئے تھے جو۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، نہیں ہے ہمارے ساتھ اب۔ تو وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ یہاں تک ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے اعتبار سے رسول کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ موجود ہے، زندہ ہے، شاہد ہے۔ کہاں پہ، کون ہے؟ ہاں، یہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ موسیٰ کا، اب یہاں پہ اللہ نے لنک بنا دیا نا کہ موسیٰ سے سمجھو اس قرآن کو، کہ موسیٰ کی طرف بھی ویسا، تمہاری طرف بھی کیسا۔ تو اس کے لیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں
اور وہ ہے قرآن کی 46/12. ومن قبل ہی، اور اس سے قبل. کس سے قبل؟ قبل ہی، اس سے قبل. تو کیا مراد ہوئی؟ من قبل ہی، اور اس سے قبل یعنی کہ قرآن پاک سے پہلے. کتاب موسیٰ، اس سے پہلے تھی کون سی کتاب؟ موسیٰ کی کتاب. موسیٰ کی کتاب. اب وہ موسیٰ کی کتاب کیا تھی دیکھیں، امام تھی، وہ رحمہ. تو اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی. تو یہاں پہ کیا چیز واضح ہو گئی کہ ہم جو یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ کی طرف رسول گیا، اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بھیجا گیا وہ کیا تھا؟ امام بھی تھا اور رحمت بھی تھی. کون؟ کتاب. تو اس سے اب واپس اس سے جوڑیں آپ مزمل سے، تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ رسول امام یعنی کون سا جو موجود تھا، جو شاہد تھا اور جو آج بھی ہے، تو وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک رسول بھی ہے، امام بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور وہاں پہ صیغہ دیکھیں اگر تو وہ رسولاً ایک واحد کی بات کی ہے، جمع کی بات نہیں کی. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ کی طرف تو 2 ہونے چاہیے تھے، لیکن موسیٰ کی ایک رسول کی ہے فرعون کی طرف. تو موسیٰ کا اور ہارون کا 2 کی ہونا چاہیے تھا اشارہ، رسولان ہونا چاہیے تھا لیکن رسولاً. تو یہاں پہ ہم یہ بات ہماری کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول زندہ شاہد، کتاب، امام اور رحمت ہے. اب آتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم یہ کہہ کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں، ایسا نہیں پسند. ایسا نہیں آیا کوئی. لیکن کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ تو قرآن کو رسول مان رہے ہیں، تو جو رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب اتری وہ کیا تھے پھر؟ تو وہ بھی رسول تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سورہ آل عمران کی اگر آپ 144 دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ وما محمد الا رسول. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں. قد خلط من قبلہ الرسل، اور یہ وفات پا جائیں گے، فوت ہو جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے یہ رسول فوت ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو جو چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز وفات پانے والی ہے، وہ چیز گواہ یا شاہد کے طور پہ قیامت تک وجود پذیر نہیں ہو سکتی. بالکل. اب اسی کو اللہ پاک نے ایک اور حوالے سے الرعد کے اندر 40ویں آیت ہے، او نتوفینک، یہاں پہ وفات کا جو لفظ ہے وہ ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہم تجھے اپنے پاس بلا لیں تو تیرا کام کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، تیرا کام صرف یہی ہے، البلاغ، تیرا کام ہے پہنچا دینا کسی چیز کا، وہ علینا، اور اللہ کی جانب ہے الحساب، حساب کتاب لینا اللہ کا کام ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وفات، ہم تجھے وفات دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی کلیئر ہوگی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے جیسے رسول ختم ہوئے ویسے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہاں پہ فوتگی کا لفظ استعمال ہوا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور وہ کہے کہ فوت بھی ہو گئے، تو دونوں آیتوں کو وہ لے کے اکٹھے نہیں چل سکتا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعتبار سے لے کے چلتا ہے. کیونکہ ایک طرف یا تو شاہد مانے گا اسے، رسول کی ذات کو یا تو شاہد مانے گا، یا رسول کی ذات کو فوت شدہ مانے گا، موت شدہ مانے گا. تو دونوں لے کے نہیں چل سکتے. تو جس طرح ہمارے ایک فرقہ ہے وہ مانتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، جبکہ دوسرا فرقہ وہ انکار کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں زندہ ہے، زندہ ہے. تو ان دونوں کو اگر آپ قرآن کی البقرہ کی آیت نمبر 85 کھولیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی یہی، افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لو گے، ایمان لے گے، اور کچھ حصے پہ انکار کر دو گے. تو یہ اللہ پاک، چونکہ ہم ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہوں گے جو حصے بکرے کر لیں گے، کچھ کتاب کے حصے کو مانیں گے، کچھ حساب کے حصے کو نہیں مانیں گے. تو ہمارا کام ایسا نہیں، ہم نے پوری کتاب کے اوپر ایمان لے کے آنا.
پوری کتاب پہ ایمان تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مانیں، زندہ بھی مانیں، فوت بھی مانیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب رسول کو، کس رسول کو، قرآنی رسول کو زندہ مانیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی ان کو ہم فوت شدہ مانیں. اسی صورت میں قرآن پہ ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے ہم، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل کہیں آگ لگ گئی یا کوئی دھماکہ ہو گیا یا کچھ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید اگر وہاں پہ موجود ہے تو اس کا کہتے ہیں بال بھی باقا نہیں ہوا، وہ بالکل سیف رہی. اور پھر وہ اس نظریے پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، جب قرآن اس پہ، زندہ کا مطلب قرآن یہ ہے کہ رسول ہے اسی لیے وہ زندہ ہے؟ نہیں، یہ دو شہادت. چیزیں مختلف ہیں. کسی چیز کا بچ جانا اپنے طبعی اعتبار سے، یعنی کہ فزیکلی اس پہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک زندہ ہونا کہ وہ اس کی چلنا پھرنا، کھانا پینا، اس اعتبار سے زندہ ہونا. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے جب چھپا نہیں تھا اس کاغذ کے اوپر، تو کاغذ ہی تھا، کاغذ کے اوپر ہی پرنٹ ہوا نا، ہاں جی بالکل تو ہے تو کتاب ہی. کتاب ہے، بالکل صحیح. تو اس کے سیاہی پھیرنے سے ہاں. وہ محفوظ ہو گئی. اب اس کتاب کو کوئی جلا نہیں سکتا. اب اگر یہی ٹرمنالوجی میں کسی حافظ کے اوپر لے لوں کہ ایک انسان حفظ کر لیتا ہے، اس کے حفظ میں آ جاتی ہے پوری چیز، تو اس کو تو پھر اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے تو دماغ کے اندر قرآن آ گیا، وہ اس کو تو کچھ پھر تو محفوظ ہو جانا چاہیے اس کو ہمیشہ کے لیے. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. کئی حافظ دیکھ لیں آپ، ان کو ڈاکے ہوئے، کوئی چوریاں ہوئیں، کوئی، تو حفاظت کا ذمہ لینا اس کتاب، اس ایک کتاب کی بات نہیں ہے. اس طرح تو اس کو آگ لگنی ہی نہیں چاہیے. تو ہمیں جتنے بھی کافر کہتے ہیں کہ جی آگ لگا دیں گے، ہم قرآن جلا دیں گے، اور وہ بھی جلاتے ہیں. آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو کئی قرآن جل رہے ہوتے ہیں، کئی بم پھٹتے ہیں. یا مسجد حفظہ کا ہے تو وہ جلے ہوئے قرآن نکلے اندر سے، پورے جل چکے ہوئے تھے. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظت کا ذمہ لینا وہ ایک لوح محفوظ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے ہے، کہ نہ کہ کتاب کے اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، فزیکل نہیں، یہ روحانی اسپیکٹ سے. اچھا، اب آتے ہیں ہم سورہ البقرہ کی آیت 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطیٰ، اور تمہیں بنایا ہم نے کیا، امت وسطیٰ، یعنی کہ مڈل کی، وسط کہتے ہیں درمیانی. لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جو کیا، لوگوں کے اوپر شہداء. شہداء کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، گواہ موجود، یعنی کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، علیکم شہیدہ، اور رسول تمہارے اوپر ہو جائے شہید. اور یہاں پہ دیکھیں فعل کون سا ہے، یکون، فعل مضارع اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ آج بھی اور مستقبل دونوں کی طرف سے، کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو، اسی لیے تم امت وسطیٰ ہو. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی امت تھی جو گزر گئی ہم سے، یہ صرف وہ گواہ تھے، یعنی کہ صحابہ کی بات اگر آپ کریں، اور آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آیت کا، اس آیت کا انکار ہو جائے گا. اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، کہ رسول شہادت ہے، تمہارے اوپر تو شاہد ہے، تمہارے اوپر تو گواہ ہے، تو اور رہے گا. ہمارے درمیان تو اگر ہم قرآن کو رسول نہیں مانتے تو کوئی رسول نہیں ہے. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی پاک ابھی بھی زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے. تو پھر آپ کو وہ سارے شرک کے جتنے بھی وہ مظاہر ہیں کھولنے پڑیں گے. پہلے صرف یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر کہیں گے نبی پاک بھی زندہ ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں گے تو اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، پھر پیر بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے، پھر سارے زندہ پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس بجائے اس کے کہ ایک شرک کا دروازہ بند کریں، وہ ہزار دروازے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو شرک کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. وہ جو رسول کو مار دیتے ہیں وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں مار کے.
لیکن دونوں رسول قرآن کو نہیں اٹھا رہے زندہ. اب آتے ہیں ہم جب اللہ پاک کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، کہ وہ کیا پھر، تو وہ بھی آپ اسی روشنی میں دیکھیں. اللہ کی، اب میں ٹریڈیشنل جو اپروچ ہے وہ پہلے بتاتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ سے مراد لیتے ہیں قرآن پاک. و اطیعوا رسول، رسول سے مراد لیتے ہیں احادیث. تو اللہ کی اطاعت صرف قرآن پاک سے تھوڑی نہ ہو سکتی، نماز، روزہ، حج. جو کچھ بھی قرآن میں لکھا وہ کہتے ہیں اطیع اللہ سے مراد جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے وہ اطیع اللہ ہے. ٹھیک ہے. اطیع رسول سے مراد جو کچھ بھی احادیث میں لکھا ہوا ہے وہ اطیع رسول ہے. وہ اولی الامر منکم سے مراد جو بھی وقت کا حاکم ہے، جو بھی وقت کا حاکم ہے اس کی اطاعت. یعنی کہ اس ٹائم جو ہمارے گورنر ہے، صدر ہے. ہاں، اگر آپ کا اولی الامر سے مراد یہ آئین ہے تو آئین کے اندر جو ہے وہ آپ کا پولیس والا، آپ کا فوجی، آپ کے سارے، ان سب کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن کی اس آیت کو اس طرح سے دیکھیں. اور پھر یہ بھی آپ پہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت قرآن، رسول کی اطاعت احادیث، اور اولی الامر آئین. تو آپ 3 بندوں کو مان رہے ہیں. اب آئین کے اندر اگر اچھا سود چلے کی اجازت ہے، قرآن کو بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے تھرو اللہ کی اطاعت، حدیث کے تھرو چلو رسول کی اطاعت، لیکن جو تیسرا والا ہے آئین کو، آئین اگر ہمیں کہتا ہے کہ حرام کھاؤ، سود لو، تو اس کو کیسے مانیں؟ یہ تو بالکل اپوزٹ ہے. قرآن اور حدیث چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں میچ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آئین ہے اگر یہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے. کرنٹلی اگر ہم دیکھیں ہمارا آئین کیا ہے، اس میں تو بہت زیادہ تو اسی لیے تو حرام، مسائل پیدا ہو رہے سود ہیں اور اس کہ طرح وہ کے. ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہمارے آئین کے اندر کہ سود حلال ہے کہ نہیں ہے. اس پہ ہی بحثیں چل رہی ہیں. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ ہم نے 3 اطاعتوں کا وہ ذمہ لے لیا اپنے سر، تو اب 3 اطاعتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 3 مختلف کتابیں کنسلٹ کرنی پڑ رہی. اب جب کہ اگر اس کو آپ، جو اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اس کے اعتبار سے دیکھیں، اطیع اللہ، اطاعت ہے ہی اللہ کی، صرف اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ تو پھر آگے رسول اور اولی الامر کیا کہہ رہے ہیں. تو رسول سے مراد قرآن آ گیا. اطاعت اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، یعنی رسول. اور رسول، قرآن خود اٹھ کے تھوڑی بولے گا کوئی چیز، قرآن کو لے کے اٹھنے والی ایک جماعت ہوگی. تو وہ آئیں گے اولی الامر کہ جو قرآن سے فیصلہ کریں گے. آپ کا آئین، آپ کا دستور، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ سب رسول بتائے گا آپ کو، یعنی قرآن. تو قرآن کے اندر سے آپ تحریر پکڑیں گے تاکہ آپ نے اطاعت کرنی اللہ کی. اطاعت ہمیشہ اللہ کی ہی ہوگی. اچھا، ابھی جو ہمارے پاس اولی الامر ہے وہ ہم مانتے ہیں قاری صاحب ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، یا کوئی کسی کے کوئی پیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے لے کر. کیا ہمیں لگتا ہے نہیں، کہ اس شاید آیت کو ٹریڈیشنلسٹ جتنے بھی ہیں نا اولی الامر کو علماء نہیں لیتے. اولی الامر کو ہمیشہ وہ لیتے ہیں جو طبقہ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، یعنی کہ فوج یا پولیس یا آپ کی بادشاہ. تو وہ تو اس پہ اسٹڈی بھی نہیں کرتے، وہ تو قرآن کو اسٹڈی نہیں کرتے. فوج میں اگر کوئی ہے، اسی لیے نا وہ کہتے ہیں اطیع اللہ سے مراد قرآن. تو قرآن کو پڑھنے والے کون؟ مولوی. اپنے آپ کو وہ اس کیٹیگری میں لیتے ہیں. اطیع رسول یعنی حدیثیں پڑھنے والے، تو حدیثیں پڑھنے والے کون ہیں؟ مولوی. اور اینڈ والی کیٹیگری اولی الامر، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کو دے دو. تو اپنے آپ کو تو وہ پہلے رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو ماننے والے تو ہم ہیں، سمجھانے والے بھی ہم ہیں، تو وہ فرسٹ کیٹیگری میں ہے. اولی الامر کو وہ لیتے ہیں گورنمنٹ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم کہ پھر پیروں اور ولیوں کا. پیر اور ولی لوگ بیعت کرتے ہیں تو وہ کس اعتبار سے؟ ان کے پاس کیا اتنی ریسرچ ہوتی ہے قرآن کی، یا قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں؟ تو اس میں بھی سب سے پہلے تو بیعت کا تصور ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہر صحابی جو ان کے بعد خلیفہ بنے انہوں نے بیعت کی. خلافت راشدہ جب تک رہی بیعت کے اندر چلتی. جب بادشاہت آئی تو پھر وہاں پہ بیعت کا تصور ختم ہو گیا اور موروثیت میں تبدیل ہوگی کہ بیٹا بیٹے کا بیٹا، یعنی کہ بادشاہت چلنا شروع ہوگی. لیکن اس سے پہلے تک سارے
اجماع کرتے تھے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سارے جمع ہوتے تھے اور کسی ایک کے ہاتھ اپنا ہاتھ بیعت کرتے تھے قرآن کے اوپر. قرآن رسول اور اس رسول کے پیچھے ایک اولی الامر آ جائے گا. تو اولی الامر کیا کرتے تھے کہ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کون سے بنے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بیعت ہوئی، ساروں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہوں نے قرآن کے اوپر، اور وہاں سے سلسلہ چلا کہ جس نے بھی آپ آگے اسلام کے اوپر فالو کرنا ہے اس نے پہلے بیعت کرنی ہے اور پھر وہ آگے چلے گا. تو یہاں پہ بھی جتنے بھی پیر ہیں اگر تو وہ سب کے سب بیعت کرتے ہیں کسی ایک خلیفہ کے اوپر، اپنی بیعت کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، چین بناتے ہیں، اور اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خلافت کو ریچ نہیں کر جاتے یا اس ٹاپ کے اوپر نہیں آ جاتے تب تک وہ سارے ناجائز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ اس مقام پہ لے ہیں جہاں پہ اولی الامر کا مقام ہونا چاہیے تھا، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے یا رسول کے مقام پہ لے آتے ہیں، جو کہ بات صحیح نہیں ہے. اور پھر دوسرے آتے تقلید کے اوپر کہ ہم قرآن کو یا ہم چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم فالو کریں گے کس کو؟ کسی ایک بندے کو. تو وہ اپنا امام بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے اسلام میں 4 امام بڑے مشہور ہیں. تو قرآن کا جو مقام تھا، جو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ موسیٰ کی کتاب کیا تھی؟ امام تھی اور رحمت تھی، اور قرآن اس کے بعد آیا رسول، تو وہ یہ بھی امام ہے اور رحمت ہے. تو جو اس قرآن کو امام نہیں مانتا اور امام افراد کو مانتا ہے، بندوں کو مانتا ہے، وہ بھی اس قرآن کے خلاف جا رہا ہے. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں امام کی ضرورت تو پڑے گی. قرآن خود تو نہیں نہ بولے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں. کوئی نہ کوئی اس کے کوئی ریسرچر ہوتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، اس کی ضرورت تو ہمیں پڑتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہمارا امام ہے، اس کو ہم سے زیادہ نالج ہے یا اس نے ہم سے زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، تو وہ بھی پھر امام ہی ہوا. دیکھیں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو آپ جس کے اوپر جا رہے ہیں اس سے بھی اوپر ایک علم والا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص، آپ کے پاس ایک مثال ہے، ایک مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں کسی بھی چیز کی، اور آپ نے گھی لینا. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ہم سرچ کر کے ہی جائیں گے نا یہ امام کے میں پاس. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پہلے ریسرچ کریں گے سب سے خالص کس کا ہے. ہاں آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کی کوالٹی چیک کریں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہاں کیا یہ قابل استعمال ہے. ہو سکتا ہے باتیں بہت اچھی کرتا ہو، لیکن جب وہ استعمال میں چیز آئے تو پتہ چلے کہ وہ تو چیز ہی صحیح نہیں تھی. تو یہی حال ہے کہ آپ جب کسی سے اسلام کی یا قرآن کی بات سنتے ہیں، اس کو سب سے پہلے تو آپ خود جج کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اور جو باقی کر رہے ہیں ان کے درمیان میں آپ نے خود موازنہ کرنا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا پہلا مشن ہی یہ ہے کہ آپ کے جو دماغ مولویوں نے بند کر دیے ہیں ان کو کھولا جائے، اور آپ خود ذمہ داری لیں اپنے علم کی، اپنی سمجھ کی، کیونکہ حساب آپ کا آپ کے مولوی نے یا آپ کے امام نے یا پیر نے نہیں دینا. آپ کے لیے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو آپ کی رسپانسبلٹی آپ کی، اور آپ اپنی جب بعد آپ کے جو رشتہ دار ہوں گے، یعنی کہ قریبی خونی رشتے جسے کہتے ہیں، ماں باپ، بیٹا بہن بھائی، اسی لیے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں. تو بہن بھائی کو دعوت دیتی ہے. نبی پاک کے اگر اولین زمانے میں دیکھیں تو ایک ہی گھر کے خاندان کے افراد مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خواتین شامل نہیں ہیں اس تحریک میں تو تحریک بھی یہ ناکامی کا باعث بنے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحریک بھی ویسے ہی اسی پیمانے پہ آئے جیسے نبی پاک کے زمانے میں آئی تھی. تو یہ ہے آج کا قرآن کا مقام، یا قرآن ہمارا رسول ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ قرآن ہمارا زندہ امام ہے، نہ صرف امام ہے بلکہ ہمارے لیے ہمارا رسول ہے. ہماری اتباع ہمیں اس کی شرط ہے ہمارے پر، اور اولی الامر کا ہونا ہمارے لیے واجب ہے. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم اس تحریک کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. تو یہاں پہ
میری طرف سے تو پریزنٹیشن جو ہے وہ ختم، گفتگو ختم ہے. اگر آپ کا کوئی مزید کوئی سوال ہے تو آپ نہیں، ابھی تک تو کر میرا سکتے ہیں. کوئی مزید کوشچن نہیں ہے. اب تک مجھے جو بھی آپ نے ایکسپلین کیا کافی اچھے طریقے سے کیا اور کافی سمجھ آئی، کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. تو تھینک یو سو مچ. چلیں آپ کی آپ کی بات کا شکریہ، آپ کی موجودگی کا شکریہ. آپ موجود ہوئی، آج آپ نے اپنی موجودگی سے اس درس میں ایک نئی جان ڈالی. تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ہم کہ اس طرح سے مزید مختلف دیکھیں، ایکسپیریمنٹ تجربہ کرتے رہیں. تو جو بہتر طریقہ ہمیں لگے گا ہم اس حساب سے اگلے درس بھی شروع کر لیں گے. تو چلتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. نہیں، اور کوشش کریں کہ حصہ بنیں اس تحریک کو. آپ خود سمجھیں، یہ جتنی آیات کے حوالے دیے اس کو خود سمجھیں اور اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں کہ کن چیزوں میں اسلام موجود ہے اور ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ جب تک گھر گھر میں یہ ڈسکشن نہیں ہوگی تب تک اس کا اثر محسوس نہیں ہوگا. تو اس کو لازمی شیئر کریں اور اپنے ساتھ ڈسکشن میں آئیں. تبھی آپ پہ اور ہم پہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ کھلیں گی. تو یہاں پہ ہم اپنے خیالات کا اظہار ختم کرتے ہیں. ملیں گے اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.